أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. یہ سورہ آل عمران کی 52 اور 53 نمبر 52 53 اور 54 نمبر کی آیتیں ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب عیسیٰ نے اسے کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے. حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اے ہمارا رب جو کچھ تو نے اتارا اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم رسول کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکے کا وبال ڈال دیا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور معجزات بیان کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن معجزات سے ہمکنار کیا تھا یا کن معجزات سے نوازا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پیغامبر اور رسول تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ حکمت کی تعلیم دیں گے، تورات انجیل سکھائیں گے، یعنی تورات کے وہ تمام احکام جو یہودیوں نے اپنی بغاوت یا اپنی سرکشی یا اپنی حق درمی یا اپنی ضد کے وجہ سے بدل دیے ہیں، تو وہ اصل و نو اس کی تجدید کریں گے، وہی پھر اسی نہج پر لائیں گے. اور صاحب انجیل ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی حافظ تھے اور وہ تورات کے حوالے ان کو دیا کرتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں یہودیوں خود لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. ورسول اللہ بنی اسرائیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ آخری نبی ہوں گے جو بنی اسرائیل کے ہوں گے، ورسول اللہ بنی اسرائیل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے علم طب، یعنی اس دور کے جو اس دور کا سب سے بڑا فن جو طب کا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طب میں کامل درجہ یا اوج کمال پر یا کمال کی چوٹی پر ان کو لا کھڑا کیا تھا، جہاں پر بڑے بڑے حکما، جہاں پر بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر حیران و ششدر تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس کون سا علم ایسا دیا ہے جس کی وجہ سے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یعنی ان سے پہلے ارسطو، سقراط، افلاطون جیسے بڑے بڑے حکما اور فلاسفہ گزر چکے تھے جن کے طب کا طوطی اور شہرا تھا پورے زمانے میں، پوری دنیا میں. یونان میں ایک زمانے میں یونان میں طب کا بڑا بول بالا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت انہیں مبعوث کیا تو انہیں ایسے معجزے دیے کہ یہ مٹی کے پرندے بنا کر اس پہ پھونک مارتے تھے تو پرندے صاحب جان ہو کر اڑنے لگتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے حکم سے یہ مادر ذات وہ اندھے جو بائی برتھ ہوتے تھے پیدائش کی، ان کو بھی یہ ہاتھ لگاتے تھے وہ بینا ہو جاتے، دیکھنے والے ہو جاتے تھے. ابرص یعنی کوڑ، اس کو کوڑ ہوتا تھا، یہ بھی لوگ صحیح ہو جاتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور مزید یہ کہ یہ لوگوں کی جمع پونجی کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا جمع ہے، کیا تم لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو اور کیا چیز چھپا رہے ہو، اور تم لوگ مطلب اسلامی احکام کے مطابق نہیں چل رہے ہو تو کیا وجہ ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. تو یہ سارے معجزات ایسے تھے جس کے سامنے پوری دنیا ششدر تھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات اس لیے عطا فرمائے تھے تاکہ رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کی دلیل بن سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کی رسالت پر مہر لگ سکے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. پھر مزید یہ کہ یہودیوں کے وہ احکام یعنی وہ تمام تحریفات جو یہودیوں نے اپنی جانب سے یا اپنی سرکشی
سرکشی کی وجہ سے کر لی تھی اور بہت سی وہ چیزیں جو حرام قرار دی تھی اپنے آپ پر، تو یہ تورات کا حوالہ دے کر ان کے مسائل کو یا ان کے معاملات کو صحیح کرتے تھے، وہ چیزیں حلال کر دیتے تھے۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون، اور یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہو اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور پھر ایک بڑی حقیقت کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کا اصل مشن یہی رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مانا جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور ناقابل رد حقیقت کا نام ہے ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا یہ سیدھی نہج ہے، یعنی توحید کی سیدھی راہ ہے جس پر ہم ابھی عمل پیرا ہیں، تم بھی ہماری بات مان کر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو فرم اب یہاں ان آیتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی ان سازشوں اور ان پرفریب مکاریوں کا ذکر کر رہا ہے کہ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصار الی اللہ، جب دیکھا یہودیوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس دور کا جو حاکم تھا یا اس دور کی جو حکومت تھی اس کو یہ لوگ یہ برگلانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مذہب کے خلاف اور ہماری حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اپنے متبعین اور حواری بڑھا رہے ہیں، اور ان کی دعوت تمہارے لیے زہر قاتل ہے، ان کا جلدی سے صفایا کرو ورنہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصار الی اللہ، تو یہودیوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آخری انجام تک پہنچا دیں۔ تو یہ جو روم کی حکومت تھی اور اس وقت کا جو ان کا شام کا گورنر تھا، اس وقت ہیروڈیس نام کا ایک بادشاہ تھا، تو ہیروڈیس نے آخر مجبور کو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، کچھ دن رکھا، پھر اس کے بعد یہ مجبور اس نے کسی حکمت سے اپنے ایک نائب کے پاس بھیج دیا، اس کا نام تھا بلاطوس۔ تو بلاطوس یہ مطلب جو عوام تھی وہاں کی، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی پر یہ رضامند ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ پھانسی نہ دے سکے، ان لوگوں نے اپنی چالیں خوب چلی، بڑے مکر و فریب کے داؤں اور جال بچھائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو یا ان کی دھوکہ دہی کو یا ان کے مکر و فریب کو تار کر دیا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ پہلے لوگ تھے، لیکن صرف 12 افراد ایسے بچے تھے جو واقعی ان کے سچے متبع تھے، یعنی حقیقی مسلم تھے، اور وہی لوگ یہ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم آخری دم تک عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، کی تبلیغ میں ساتھ دیں گے اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد اور لازوال کوششیں کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گواہی کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے اس جذبے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے یعنی یہودیوں کی جانب سے ان کو بھانپ لیا کہ اب ہمارا یہ لوگ خاتمہ کر کے ہی مانیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہم شکل یعنی ان کے ہم شکل ایک شبیہ مطلب ایسا انسان کر دیا کہ اس کو ہی یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سمجھے اور اسی کو پکڑ کر لے گئے اور پھانسی دے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو رفع آسمانی یعنی آسمان میں ایسے ہی اٹھا لیا، پھر یہ قیامت کے قریب اتریں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قال من انصار الی اللہ، یعنی اپنے متبعین کا یا اپنے ماننے والوں کا یہ جذبہ دیکھنے کے لیے یا ایمان کو جانچنے کے لیے کہ من انصار الی اللہ، اللہ کے لیے کون ہمارا مددگار ہوگا اور کون ہمارا ساتھ دے گا۔ تو نحن انصار اللہ کہنے والے یہ 12 وہ افراد تھے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہی سچے اللہ کے مخلص بندے تھے، یہی اللہ کے اولیاء تھے۔ آمنا باللہ واشهد اننا مسلمون، شروع میں جو حواری کا لفظ استعمال ہوتا تھا وہ دھوبیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی تبلیغ کرتے تھے زیادہ تر گلیلی نام کی ایک جھیل کے پاس کرتے تھے، یہاں دھوبیوں کے پاس جانا اور ان سے بات کرنا، تبلیغ کے لیے جانا، ان سے بات کرنا اور دعوت دینا، یہ ان کا مشن تھا۔ تو کچھ لوگ تھے جو ان کی بات مان کر یا ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ ہو گئے تھے، تو شروع میں حواری انہی کو کہا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ دھیرے لفظ آگے چل کر انصار اور مددگار کے لیے بولا جانے لگا۔
قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون، اور پھر ان کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم لوگ مسلم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور آپ کے سچے پیروکار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین، پھر فرمایا کہ ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ کتاب نازل کی ہے یا احکام نازل کیے ہیں ہم نے ان کو مانا، واتبعنا الرسول ہم نے اپنے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین اور ہمیں گواہوں میں لکھ دیجیے، یعنی ماننے والوں میں لکھ دیجیے، فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا تو لفظ یعنی لغوی یا لغتاً معنی تو یہ بنتا ہے کہ تدبیر کرنا، سازش کرنا یا دھوکہ دہی کرنا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب اس لفظ کا جب انتساب کیا جائے یعنی اللہ کے لیے مکر بولا جائے تو اللہ کے لیے جب مکر بولا جائے گا تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، تو وہاں پر اس کا معنی ہوگا تدبیر کرنا۔ ومکروا ان لوگوں نے سازشیں کی، ومکر اللہ اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سبحانہ وتعالی کو کون تدبیر میں ہرانے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سا ایک دیباچہ تھا۔ اب یہاں پر میں تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ شروع میں انبیاء کے ماننے والے غربا ہوتے تھے، اور یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ لوگ کفر پہ جمے ہوئے ہیں اور کسی صورت بھی گمراہی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میری معاونت کے لیے، میری مدد کے لیے میرے ساتھ تیار ہے، یعنی کون میری پیروی کرے گا۔ اس سے بظاہر آپ کی یہ مراد تھی کہ دعوت اسلام میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنے پاس پناہ دے تاکہ میں لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ قریش مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے، آخر انصاریوں نے آپ کی دعوت قبول فرما کر آپ کو پناہ دی اور آپ کی ہر ممکن مدد کی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے آپ کی خوب خاطر و مدارات اور بے حد معاونت کی، آپ سے موذیوں کو روکا اور کسی کو آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہ دی، رضی اللہ عنہم اجمعین وارضاہم۔ حضرت عیسیٰ پر یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو ایمان لایا، جس سے آپ کو قوت حاصل ہوئی، جو آپ کا مددگار اور اس نور کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر اتارا تھا پیروکار بن گیا۔ باقی کافر تھے، کہتے ہیں حواری دھوبی تھے، آپ نے فرمایا کپڑے کیا دھوتے ہو، میرے پاس آؤ میں تمہیں دل دھونے کے گر سکھاؤں گا۔ یا سفید پوش شکاری تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حواری مددگار کو کہتے ہیں۔ جب جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر فرمایا پھر زبیر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا پھر زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص دوست سچا مددگار ہوتا ہے یا خاص دوست ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ شاہدین سے امت محمدیہ علیہ السلام مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ اس آیت میں یہودیوں کی بدنیتی کا خبث باطن کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی کو قتل کرنے کا عزم اور تہیہ کر لیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی کافر تھا، یہودیوں نے خوب کان بھرے کہ آپ کی سلطنت میں ایک شخص فتنہ اٹھا رہا ہے، لوگوں کو آپ کی اطاعت سے روک رہا ہے، انہیں بھڑکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، باپ بیٹوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اور ہے بھی معاذ اللہ حرام کا۔ غرض بادشاہ کو خوب سکھایا پڑھایا، بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ اس باغی کو ابھی گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، انہیں یقین تھا کہ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے، لیکن اللہ نے اسی گھر سے آپ کو آسمان پر بلا کر ان ظالموں سے نجات بخشی۔ ایک شخص کو جو آپ کے پاس اسی گھر میں تھا آپ کی شکل و شباہت دے دی گئی، سپاہی رات میں گھر میں گھس کر تاریکی میں اس شخص کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لائے، اسے خوب ذلیل کیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ یہ تھی اللہ کی تدبیر کہ اس نے اپنے نبی کو ظالموں سے نجات بخشی اور آسمان پر اٹھا لیا اور انہیں ان کی گمراہی پر حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم عیسیٰ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے موقع پر اس کا اظہار فرمایا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مشابہ ایک انسان قرار دیا۔ اللہ نے انہیں سنگ اور حق کا مخالف بنا دیا، حق کی مخالفت ان میں ہمیشہ رہے گی اور ان پر ایسی ذلت ڈال دی جو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ ہماری تدبیر کیسی بہتر تدبیر ہے، غرض ہے کہ ان کی تمام تدبیریں خاک اور مٹی میں مل گئیں۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تفسیر کے نور سے مالا مال فرمائے اور اپنا خاص طور سے بندہ بنائے اور آخرت میں صرف اور کامیاب بنائے۔